بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، پہلے تو یہ آپ ویڈیو دیکھیں۔ اب اس ویڈیو میں ایک نوجوان ہیں، مذہبی آدمی ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہماری بچیاں جو یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، کالجوں میں جاتی ہیں یا اسکولوں میں جاتی ہیں تو وہاں ڈانس ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بچیوں کو نہ بھیجیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اگرچہ 100% ایسا نہیں ہے، بکثرت خواتین ہیں جو صرف تعلیم کی نیت سے جاتی ہیں، با پردہ جاتی ہیں، شرم و حیا کا پیکر بن کر کے جاتی ہیں، اور اس طرح کی وہ محافل میں، مجالس میں یا جو چلتے ہیں میوزک، گانے، ڈانس وانس، اس میں کسی صورت میں شریک نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں آزادانہ ماحول بھی ہے، بہت ساری فیملی ایسی ہیں، بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو بڑے شوق سے ڈانس کرتی ہیں، اور باقاعدگی سے ان کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں جو ہے یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہہ دی، اور واضح یہ چیزیں موجود بھی ہیں، اس سے انکار بھی نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے، چاہے مذہبی ہو غیر مذہبی ہو۔ آپ چلے جائیں کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، جب ان کے ہاں فنکشن ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں تو عام ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان چیزوں کو معیوب ہی نہیں سمجھتے۔ پروفیسر، ٹیچر، لیکچرار جو ہے وہ اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، بڑا شوق ہے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، اور ایسی بچیوں کے، یعنی جو بچیاں یہ کام کرتی ہیں، ان کے والدین بھی فخر کرتے ہیں، اس کام کو جو ہے بڑا اپنے لیے جو ہے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک معاشرے کی برائی کو جو ہے بیان کیا ہے، اور حق ہے ہر مسلمان کو، اگرچہ زیادہ حق تو خیر حکومت کا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی برائیاں دیکھیں تو ان کا سد باب کریں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو شور مچانے لگ گئے، اور ایسے وکلاء بھی جمع ہو گئے جو ان کے خلاف کیس کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، حالانکہ برائی کا روکنا جو ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے یہ جو قطرے پلائے جا رہے ہیں، یہ چند ایک جو ہے وہ کیس اس طرح کے آتے ہیں، 50 100 اس سے کم و بیش، لیکن پوری حکومت جو ہے متحرک ہو جاتی ہے، اور ہر ڈور ٹو ڈور جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے بچوں کو جو ہے وہ قطرے پلانے کے لیے۔ اس کی فکر ہے، واضح ہے، اس سے کافر خوش ہوگا، اس کا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے، حالانکہ اس کے فوائد بھی بتائے جا رہے ہیں، نقصان بھی بتائے جا رہے ہیں، سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس میں ابہام بھی بہت ساری چیزوں کا، غلط فہمی بہت ساری ہیں، خیر حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ برائی کا عام ہونا، یعنی اس طرح کی بہت ساری خرابیاں ہیں جو حکومت جو ہے کوشش بھی کرتی ہے، ان کا سدباب بھی کرتی ہے، روکتی بھی ہے، جیسے کہ جو ہے شیشہ پیا جاتا ہے، حکومت بڑی ایکٹیو ہے، یا باقی جو ہے نشاور چیزوں کے بارے میں حکومت جو ہے بڑی ایکٹیو ہوتی ہے، پورے پورے ادارے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اس طرح کی برائی کے بارے میں اگر حکومت ایکٹیو نہیں ہے تو اس کی بدبختی ہے، ذمہ داری تو اس کی تھی، لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کا کام کر رہا ہے تو اسے جو ہے داد دینی چاہیے، تحسین کرنی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ضرور کہیں کہ ہر ایک ایسا نہیں کرتا، بامر مجبوری، واضح ہے تعلیم جو ہے ضرورت بن چکی ہے، ہمارے یہاں تو کوئی زیادہ ہی ضرورت بن گئی ہے، جو بچی تعلیم یافتہ نہ، اس کا رشتہ ہی نہیں ہوتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی قدر منزلت نہیں، یعنی گویا کہ ہمیں ایسے پھنسا دیا گیا ہے۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ برائی کا روکنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کا کام جو ہے بڑا اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اور واضح ہے اللہ جب قسم اٹھا رہا ہو تو قسم جو ہوتی ہے کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، تو فرمایا زمانے کی قسم، یقیناً انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، جتنے بھی انسان ہیں، نوع انسان کے جتنے بھی افراد ہیں، کیونکہ الف لام جو ہے یہاں استغراقی ہے، جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ ملک کے سربراہ ہیں، چاہے وہ گاڑیوں والے ہیں، امیر ہیں، دولت ہے، بڑے بڑے عہدوں پر برا جمع ہیں، بڑے بڑے افسر ہیں، کوئی بھی ہے، غریب ہے یا امیر ہے، فرمایا ہر ایک جو ہے وہ خسارے میں ہے، ہر ایک، بغیر کسی تخصیص امتیاز کے، عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، کوئی بھی ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، سب جو ہے فرمایا خسارے میں ہیں۔ چند ہیں جو اس خسارے سے بچ گئے، فرمایا الا الذین آمنوا،
وعملوا الصالحات، سوائے اس شخص کے جو ایمان لائے، جسے اللہ نے کلمے کی توفیق عطا فرمائی، اسلام کے سائے میں آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر زندگی جو ہے کلمے کے مطابق گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزاری، اور پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور فرمایا وہ حق کی وصیت بھی کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور صبر کی نصیحت بھی، گویا کہ حق کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اور اعمال صالح کی دعوت دیتے ہیں، اور صبر کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا یہ جس شخص کے اندر یہ چار خوبیاں موجود ہوں، چاہے باقی کچھ بھی نہ ہو، نہ دولت ہو، نہ گھر ہو، نہ عہدہ ہو، نہ افسری ہو، کچھ بھی نہ ہو، فرمایا ایسے شخص جو ہے وہ خسارے سے محفوظ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جہاں بھی اسلام خسارے کی بات ذکر کرتا ہے، وہ خسارہ جو ہے اخروی ہے، دنیاوی بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے اصل خسارہ جو ہے وہ آخرت کا خسارہ ہے۔ جیسا کہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا کہ جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا، فرمایا وہی کامیاب و کامران ہے۔ اس کے بعد فرمایا دنیا جو ہے یہ تو ایک ایسی دنیا کو سامان ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ کھیل کود ہے، اس کی جو ہے کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ الغرض برائی کو روکنا جو ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واضح فرمان بھی موجود ہے، اس کے علاوہ جو ہے قرآن حدیث میں بہت سارے احکام موجود ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، فرمایا تم میں سے جو شخص بھی برائی کو دیکھے، عام ہے حکم، من عموم کے لیے ہے، اور منکرن کوئی بھی برائی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، قولی ہو یا فعلی ہو، کوئی بھی کر رہا ہو، نہیں دیکھنا، جو ہے وہ فیملی کا آدمی ہے، باہر کا ہے، حکمران ہے یا عوام الناس سے، کوئی بھی، فرمایا جو بھی برائی کسی کے ہاں بھی ہو، فرمایا تم میں سے جو شخص بھی برائی کو دیکھے، فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے چاہیے کہ ہاتھ طاقت کے بل بوتے پر جو اسے روکے۔ واضح ہے طاقت ہر ایک کے پاس نہیں ہے، یہ تو حکومت کے پاس ہوتی ہے، ان کے پاس جو ہے فوج ہے، فوج کے پاس اسلحہ ہے، پولیس ہے، باقی بہت سارے سیکورٹی ادارے ہیں جو برائی کو جو ہے روکتے ہیں، جا کر کے اسے گرفتار کرتے ہیں، اسے سزا دیتے ہیں، جو بھی جس طرح کی برائی ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جیلیں جو ہے بھری پڑی ہوتی ہے، سزائیں ملتی ہیں۔ پہلا کام برائی کو روکنے کا جو ہے وہ حکومت کا ہے، عام آدمی جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں کوئی علاقے کا بڑا آدمی ہے، دیکھتا ہے اپنے علاقے میں، اپنی آبادی میں، اپنے شہر میں، وہ سمجھتا ہے کہ میری لوگ بات مانتے ہیں، مجھے اہمیت دیتے ہیں، تو وہ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، جیسا کہ بتا چکا ہوں، ہر ایک ایسا نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ پھر زبان کے ذریعے سے، جیسا کہ وہ نوجوان جو ہے زبان کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہے، نہیں یہ برائی عام ہو رہی ہے، ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، واضح ہے بچی جو ہے بگڑ گئی تو اس نے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ باپ کا ذریعہ بنے گی، ماں باپ کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ جیسا کہ جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے بچے کو قتل کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا اقتلت نفس بغیر نفس، یہ آپ نے ایک جان کو بلا وجہ جو ہے قتل کر دیا، آپ نے غلط کام کیا ہے۔ تو آگے پھر انہوں نے توجیہات بیان کی، میں نے قتل اس لیے کیا ہے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو جاتا تو اس کی فطرت میں سرکشی ہے، تکبر ہے، نافرمانی ہے، کفر ہے، جب یہ کفر میں مبتلا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی جو ہے برائی کی طرف، گمراہی کی طرف، گناہ کی طرف لے جائے گا، تو کیوں نہ جو اس کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ ماں باپ جو ہے وہ تو جو ہے اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ تو ایسا ہوتا ہے، ماں باپ کبھی مجبور ہو جاتے ہیں، اور واضح ہے کہ اگر ایک بچہ بگڑ گیا تو اس نے معاشرے کو بھی نقصان پہنچانا ہے، وہ بھی برائی کی دعوت دیں گے۔ تو اس نے جو ہے بڑی اچھی کاوش کی ہے، فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، واضح ہے ہر ایک کون روک سکتا ہے، لوگ لڑ پڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جیسا کہ اس بھائی نے بڑی اچھی کاوش کی ہے، بڑی اچھی جو ہے اس کی محنت ہے، لیکن لوگ جو ہے اس کے خلاف کیس کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، تو فرمایا اگر وہ بھی نہیں کر سکتا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اسے چاہیے کہ دل میں جو ہے برا جانے، لیکن فرمایا ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، لیکن ہمارے ہاں دل میں بھی برا نہیں جانا جاتا بلکہ فخر کیا جاتا ہے۔
تو لہذا برائی کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے تحت جو ہے، اس حدیث کے تحت امام نووی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، وَأَمَّا قَوْلُهُ صلی اللہ تعالی وسلم فَلْيُغَيِّرْ فَهُوَ أَمْرٌ إِيجَابٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَهُوَ أَيْضًا مِنَ النَّصِيحَةِ الَّتِي هِيَ الدِّينُ۔ فرمایا کہ برائی سے روکنا جو ہے یہ واجب ہے، اور امت کا اس پر اجماع ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ فرمایا اس کے واجب ہونے پر دلیل کیا ہے؟ ادلہ ثلاثہ ہیں، ویسی تو قیاس بھی ہے، ادلہ اربع جو ہے نا، چار ادلہ ہے جیسے احکام شرعیہ ثابت کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب اللہ، اللہ کا قرآن جو ہے دلیل ہے، برائی سے روکنا واجب، لازم، ضروری۔ اور دوسرا قرآن کی تشریح، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن، آپ کے ارشادات۔ اور تیسرا پھر اجماع امت ہے۔ تو لہذا جو واضح ہے یہ کام تو کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی کام کر رہا ہے تو پھر جو ہے اسے روکنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ عام طور پر جو ہے اگر کوئی شخص روک رہا ہو، پہلے تو لوگ کوشش ہی نہیں کرتے، بس جو ہے منہ پھیرا اور آگے چل دیے۔ بس یہی ہے کہ چھڈو جی، میں نے ایک مضمون ہی پڑھا طلبہ وقت میں، چھڈو جی، کوئی چوری کر رہا ہے تو آگے نکل گئے، چوری چھڈو جی، یا کوئی جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے تو چھڈو جی، آگے نکل جائے۔ تو یہ رویہ جو ہے غلط ہے، کیونکہ جب برائی ہوتی ہے، برائی کے اثرات جو ہے برائی کرنے والا یا جو اس کے پڑوس میں وہاں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ برائی جو ہے تیزی سے پھر پھیلتی چلی جاتی ہے، ہر گھر میں پھر جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے۔ لہذا برائی کو جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم روکتے ہیں، سیلاب آ رہا ہو تو اسے روکا جاتا ہے، یا اور کوئی بھی نقصان کرنے والی چیز ہو تو اسے روکا جاتا ہے، دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں تاکہ یہ چیز جو ہے عام نہ ہو۔ تو برائی کا بھی سد باب کرنا جو ہے، اسے روکنا جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چھوڑو جی، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، سورہ انفال میں ہے، آیت نمبر جو ہے 25 ہے، اور تم اس عذاب سے ڈرو، بچو جو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو مبتلا ہے گناہ ہے، یعنی جو گناہ کر رہے ہیں عذاب صرف ان پر نہیں آتا بلکہ تم بھی اس کی لپیٹ میں آؤ گے، جب گناہ آئے گا تو تم بھی اس کی لپیٹ میں آؤ گے۔ ایک حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قوم کا واقعہ بیان کر ارشاد فرمایا کہ وہ قوم جو ہے طرح طرح کے گناہوں میں، مصیبتوں میں اور منکرات میں جو ہے مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب اس قوم پر جو ہے عذاب نازل فرمانے کا فیصلہ فرمایا۔ پہلے قوم پر عذاب آتے تھے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض ہے کہ اس طرح کے عذاب جو ہے نہیں آتے، باقی جو ہے عذاب تو آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کے جا کر کے فلاں بستی کو الٹ دو۔ پہلے عذاب ایسے ہی آتے تھے، زمین پر دھسا دیا جاتا تھا، آسمان سے جو ہے پتھر برستے تھے، یا جو ہے فرشتے جو ہے اس بستی کو الٹ دیتے تھے۔ فلاں بستی میں گناہگار اور نافرمان رہتے ہیں، لہذا اسے جا کر کے اسے پلٹ دو، یعنی اوپر کا حصہ نیچے والا اوپر جو ہے وہ کر دو، سب کو ہلاک کر دو۔ تو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، جس بستی میں آپ نے حکم دیا ہے کہ فلاں بستی کو الٹ دو، تمام کو جو ہے ہلاک کر دو، تو میں جانتا ہوں آپ بستی میں ایک ایسے شخص بھی رہتا ہے جو ایک لمحہ جو ہے آپ کی یاد سے غافل نہیں رہا، اور ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، ہمہ وقت جو ہے تیری یاد میں، تیری عبادت میں، تیرے ذکر میں، تیری تسبیح و تعمید میں رہتا ہے، کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو کیا میں اسے بھی ہلاک کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں، اسے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دو، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے جو ہے تو نیکیاں تو کرتا رہا، اپنی فکر رہی کہ میں بچ جاؤں عذاب دوزخ سے، اللہ کے عذاب سے، بڑے بڑے نیک کرتا رہا، اطاعت مشغول رہا، لیکن کسی کو گناہ کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر جو ہے بل بھی نہیں ہے، اسے کوئی پریشان نہیں ہے، اس نے بس دیکھا گناہ ہو رہے تو ہو رہے، کوئی بات نہیں، یہ کرتے رہے گناہ، مجھے کیا اسے، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا اسے بھی جس نے برائی کو نہیں روکا یا برائی کا سدباب نہیں کیا، یہ فکر مند نہیں ہوا، فرمایا اسے بھی ہلاک کر دو۔
تو لہٰذا بتانا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا کام کر رہا ہے، برائی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی تحسین کرنی چاہیے، نہ کہ اسے پیچھے پڑ جائے۔ ہاں اگر کہیں وہ غلط طریقہ اپنا رہا ہے تو اسے سمجھا دیں گے تو انشاءاللہ جو ہے، لیکن یہ کام جو ہے ہمیں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جل بلا۔